بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وقال اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم الوسیلة ایہم اقرب وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، اس سے قبل درس میں وسیلے کے تعلق سے کچھ اہم باتیں بیان کی گئی، اور 3 جائز شرعی وسیلے، یعنی جن وسیلوں کا استعمال کرنے کا حکم شریعت نے دیا ہے اس کا بیان ہوا۔ سب سے پہلے اللہ کے اسماء، اس کے صفات۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے پیارے پیارے بہترین نام ہیں، اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگو۔ دوسرا ہے اپنا نیک عمل، اس کی بنیاد کے پر اللہ سے دعا مانگی جائے، اور اس کے لیے دلیل پیش کی گئی ہے بخاری اور مسلم کی مشہور روایت جو حدیث غار سے مشہور ہے کہ بنی اسرائیل کے 3 افراد غار میں بارش سے پناہ لینے کے لیے گئے، اور ایک چٹان اس کے دہانے کو آ کر بند کر دیتی ہے۔ ان تینوں نے اپنے نیک عمل کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے انہیں نجات دی۔ تیسرا ہے زندہ اور نیک بزرگ سے دعا کی درخواست کرنا، اور اس میں بھی بخاری کی روایت جس میں ایک دیہاتی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوران خطبہ مطالبہ کیا کہ آپ استسقاء کی یعنی بارش کی دعا کیجئے، اور آپ نے دعا کی، اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو بارش ملی۔ اب یہاں وسیلے کے معنی اور مفہوم میں کچھ انحرافات پائے جاتے ہیں، یعنی اس کا غلط معنی اور غلط مفہوم لوگوں کو پیش کر کے اس عظیم چیز کو غلط رخ کی جانب پھیر دیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد کے پر بجائے اس کے کہ ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہو، ہماری دعائیں قبول ہو، دعا نہیں رہ جاتی بلکہ وہ شرک بن جاتی ہے جب دعا میں وسیلے کو صحیح طور کے پر استعمال نہ کیا جائے یا اس کے معنی اور مفاہیم سے ہٹ جائے۔ تو یہاں صاحب کتاب شیخ عبدالرزاق بن عبد المحسن البدر حفظہ اللہ جو ذیلی عنوان قائم کر رہے ہیں وہ ہے وسیلے کا معنی و مفہوم سمجھنے میں انحراف سے بچنا۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ آج آپ دیکھیے جہاں دعاؤں میں بہت ہی زیادہ سنت سے ہٹ کر اقدامات کیے جاتے ہیں، جہاں دعا نہیں مانگنی چاہیے، اجتماعی نہیں کرنا چاہیے، وہاں دعائیں اجتماعی ہوتی ہیں، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں دعائیں شروع کر دی جاتی ہے۔ اس کے پر تر امتیاز یہ کہ ان دعاؤں کے اندر نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور آپ کے صدقے طفیل کے بغیر دعا ہی نہیں مانگی جاتی، بلکہ لوگوں کا یہ مزاج بن گیا ہے کہ جب تک نبی کا وسیلہ دعا میں استعمال نہیں ہوگا تو ہماری دعا نہ مکمل ہوگی نہ قبول ہوگی۔ سوچئے جو چیز شریعت کا حصہ ہے ہی نہیں اسے دعا کا اہم ترین حصہ مان لیا گیا، اور اس کے بغیر دعا کو کامل ہی نہیں مانا جاتا۔ تو یہاں دعا کے وسیلے کے تعلق سے 2 آیتیں قرآن مجید کی انہوں نے نقل کی ہیں۔ سب سے پہلی آیت سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کی، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قرب تلاش کرو۔ ترجمے کے اندر وسیلے کا معنی کیا گیا ہے قرب، اور وسیلے کا مطلب ہی ہوتا ہے قریب کرنے والی چیز، ایسے اعمال، ایسی چیزیں جو اللہ کے قریب کرنے والی ہے۔ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے تو یقینی بات ہے کہ اللہ اپنے مقرب بندوں کی دعا کو سنتا ہے اور ان کی دعا کی بنیاد کے پر انہیں نوازتا ہے۔ تو یہاں وسیلے کا مطلب ہوتا ہے قریب کرنے والے اعمال جو ہمیں اللہ کے نزدیک کر دیں۔ دوسری آیت
سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 57، اللہ نے ارشاد فرمایا اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب ویرجون رحمتہ ویخافون عذابہ ان عذاب ربک کان محذورا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں، مشرکین مکہ کے بارے میں، یعنی یہ مشرکین مکہ جن بتوں کو یا جنوں کو پکارا کرتے تھے، ان لوگوں کے تعلق سے قرآن مجید بیان کر رہا ہے کہ یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب کرنے والے عمل کی تلاش میں ہوتے ہیں، کس عمل کی بنیاد پر اللہ راضی ہوگا، کس عمل کی بنیاد پر ہم اللہ کے قریبی بن جائیں گے، وہ تلاش کرتے ہیں۔ جو ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ رحمت کی امید کسے ہوگی؟ جو یہ جانتا ہے کہ اللہ ہی نوازتا ہے، اللہ کے سوا نوازنے والا، عطا کرنے والا کوئی نہیں، وہی اللہ سے امید رکھے گا کہ اللہ مجھے نوازے گا، مجھے دنیا کی نعمتوں سے مالا مال کرے گا، اور اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ عذاب کا ڈر کن لوگوں کو ہوگا؟ جو گناہ کرتے ہیں، خطا کرتے ہیں، اور اس بنیاد کے پر انہیں لگتا ہے کہ اگر اللہ نے ہمارے اس گناہ کے پر گرفت کی تو یقیناً وہ ہمیں عذاب دے گا، سزا دے گا۔ تو یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے، یہ خود عمل صالح کی تلاش میں رہا کرتے تھے، اللہ کے قریب کرنے والے اعمال کو کرنے کو، اس کو بجا لانے کی کوشش میں رہا کرتے تھے۔ تو جب یہ خود اللہ کے در کے بھکاری، اللہ کے در کے فقیر ہیں، تو ہم ان لوگوں سے کیوں مانگے جو خود اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کے لیے اللہ کے سامنے محتاج ہیں؟ تو جس طرح وہ محتاج ہیں ہم بھی محتاج ہیں، جس طرح وہ اللہ سے مانگتے ہیں، ان لوگوں کے اس طریقہ عمل کو دیکھنے کے بعد ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی اللہ سے اسی طرح مانگیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہمارے لیے دلیل اللہ کے سب سے نیک اور صالح بندے انبیاء کرام، رسول اعظام علیہم السلام، کہ انہوں نے اپنی زندگی کے تمام تر معاملات میں صرف اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی ضرورت تھی، اللہ سے مانگا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو شفا یابی کی ضرورت تھی، بیماری سے شفا یاب ہونا تھا، اللہ سے دعا مانگی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، اللہ سے دعا مانگی۔ سارے انبیاء اور رسولوں کا آپ معاملہ اور ان کی زندگی کے اندر آنے والی پریشانیوں کو اٹھا کر دیکھیے، وہ صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ جب اللہ کے سب سے برگزیدہ بندے جسے اللہ نے منتخب کیا، انسانوں نے نہیں، اور اللہ جسے منتخب کرے اس کا ظاہر و باطن سب پاک ہوتا ہے، اور وہ اللہ سے دعا مانگ رہے، ہر چیز کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا رہے۔ یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے کہ جب ان لوگوں کو کسی کی حاجت روائی اور مشکل کشائی کی اجازت نہیں یا اختیار نہیں، تو دنیا میں کسی اور کو اختیار کہاں سے مل سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ جہنم کے عذاب کے تعلق سے صرف سن لے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جہاں پینے کے لیے اتنا گرم پانی دیا جائے گا کہ فقط امعاءہم، کہ وہ ہماری آتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ اس کی حدت اور اس کی تیزی کا، گرمی کا عالم یہ ہوگا۔ کھانے کے لیے توہڑ کا درخت، پہننے کے لیے آگ کا لباس، اوڑھنے کے لیے آگ کی چادر، سونے کے لیے آگ کا بچھونا، یعنی ہر چیز آگ سے تیار شدہ ہوگی، اور وہاں نہ نیند ہے، نہ اونگ ہے، نہ موت ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ انسان سوچ لے کہ کچھ لمحے کے لیے ہمیں آرام مل جائے۔ اور یہ تمام جہنمی جمع ہو کر جب داروغہ جہنم مالک کے سامنے جا کر کہیں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، اے مالک اپنے رب سے کہے کہ وہ ہماری زندگی کا خاتمہ کر دے، اتنی بدترین زندگی جو موت سے زیادہ گھناؤنی اور خطرناک اور شدید ہے، زندگی کا خاتمہ کر دیا جائے۔ وہ کہے گا نہیں، انکم ماکثون، تم سب کو یہیں ٹھہرے رہنا ہے۔ وہی چیز یہاں بیان کی گئی، بے شک تیرے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ڈرا جاتا ہے۔ وہ عذاب ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان جس سے بچ نکلے، ان عذابھا کان غراما، کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، وہ کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ اب وسیلہ جس کا اللہ نے حکم دیا اس کو تلاش کیا جائے۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اللہ کی طرف وسیلہ یعنی قریب کرنے والے، اللہ کو خوش کرنے والے اعمال کی تلاش میں رہو، جستجو میں رہو۔
تو جب اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے تو یہ چیز فرشتے بھی تلاش کرتے ہیں، انبیاء بھی تلاش کرتے ہیں، اور اللہ کے تمام نیک بندے اسے تلاش کرتے ہیں، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اسے تلاش کریں۔ ایسے نیک اعمال جو اللہ کے قریب کرنے والے، یعنی ہماری دعاؤں کے سننے کا وسیلہ، ذریعہ بننے والے ہیں۔ آگے انہوں نے جن چیزوں کو بیان کیا کہ وسیلے کے معنی میں جو سب سے خطرناک بات پیدا ہوتی ہے کہ لوگ وسیلے کا غلط معنی لے کر جس گمراہی کا شکار ہوتے ہیں، چھوٹی سی گمراہی نہیں ہے، بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج جتنی قبریں آباد ہیں، جن مزاروں کے پر جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی کے لیے دہائی دی جاتی ہے، مسجدوں کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کو آباد کیا جاتا ہے، مساجد سے زیادہ مزارات کے پر، قبروں کے پر چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، کیوں ہے؟ جبکہ اس کے پر نہ قرآن کی دلیل نہ حدیث کی دلیل، بلکہ ان جگہوں کو توڑ دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ نے حضرت علی کو ذمہ داری دی تھی کہ جو قبر بھی زمین سے زیادہ اونچی ہو، ایک بالشت سے زیادہ ہو، اسے توڑ کر برابر کر دیا جائے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ذمہ داری دی تھی۔ تو اس کی خطرناک بات کیا یہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کی سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ مردوں اور غائب لوگوں کو پکارا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے صاف کہا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، نہ آپ مردے کو سنا سکتے ہیں نہ بہرے کو سنا سکتے ہیں۔ قرآن نے عقلی اور نقلی دونوں دلیل پیش کی ہے۔ کیسے؟ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ مردہ سن نہیں سکتا، اس کے لیے قرآن مجید نے دلیل بنایا بہرے کو۔ بہرا شخص جو زندہ ہے اور زندگی کے تمام چیزوں سے آشنا ہے، کھانا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، زندگی کے تمام کام کاج میں لگا ہوا ہے۔ اللہ نے صرف ایک کام کیا کہ اس کی سننے کی صلاحیت کو، سماعت کو سلب کر لیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ پوری زندگی اس کے سامنے سر پیٹتے رہیں، وہ آپ کی آواز نہیں سنے گا۔ تو جب اللہ نے ایک زندہ شخص کے اندر سے کان کے میں سماعت کو سلب کر لیا، وہ سن نہیں سکتا، تو جس کے پورے اعضاء کو، پورے جسم کو مردہ قرار دیا گیا ہے، جان لے لی گئی ہے، تو وہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ اللہ وہی کہہ رہا ہے کہ میں جس کا کان لے لوں اسے تم سنا نہیں سکتے، تو جس کی جان لے لوں وہ کہاں سے سن سکتا ہے؟ وہ رد کیا گیا۔ اور آگے بیان کرتے ہیں کہ وہاں جا کر لوگ ان کو پکارتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، اور ان کے سامنے اپنی ضرورتیں رکھتے ہیں، زندگی کی پریشانیاں، کاروباری پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، مختلف قسموں کے مسائل ان لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، اور اپنی حاجات کو پورا کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، مریضوں کے لیے شفا مانگتے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اور اس چیز کو کیا وہ کہتے ہیں؟ یہ وسیلہ ہے، یعنی ہم اپنی باتوں کو ان لوگوں کے در پر لا کر پیش کر رہے ہیں، اور یہ اللہ کے سامنے ہمارے تمام مطالبات کو منوائیں گے۔ وسیلہ یعنی ذریعہ۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا رد کرتے ہوئے کہا، جو یہ چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کی جاتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے اللہ سے قریب کر دیں گے، یہی تو مشرکین مکہ بھی کہا کرتے تھے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے قریب ہمیں کریں گے۔ وہ ان بتوں کو اللہ نہیں مانتے تھے، بلکہ کیا مانتے تھے؟ وسیلہ۔ یہ ہمیں اللہ کے قریب کریں گے، اور جب ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے تو اللہ ان لوگوں کی باتوں کو سنے گا، اور جو ہمارے مشکلات اور پریشانیاں ان کو پورا کرے گا۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے سوال کرتا ہوں تاکہ مجھے اللہ سے قریب کر دیں گے اور میرے لیے سفارش کریں گے، اس لیے میں ان کے ذریعے سے اللہ کی طرف وسیلہ لگاتا ہوں، جس طرح لوگ بادشاہ کی طرف اس کے خاص لوگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں۔ انسان عمومی طور پر دنیا کی جو مثالیں ہیں اس کی اپنی سمجھ ہے، اسی اعتبار سے پیش کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ کسی بڑے آفیسر تک پہنچنا ہے تو جو چھوٹا موٹا آفیسر ہوتا ہے اس کے ذریعے پہنچا جاتا ہے، اگر بادشاہ کے دربار میں جانا ہے تو اس کے درباری کے ذریعے وہاں تک پہنچا جاتا ہے، اگر ہمیں چھت کے پر جانا ہے تو سیڑھی کا وسیلہ لگایا جاتا ہے، زینے کا وسیلہ لگایا جاتا ہے۔ یہ مثال دی جاتی ہے، حالانکہ آپ تمام چیزوں کے پر غور کریں۔ مثال کے طور پر بادشاہ، جیسا کہ یہاں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، بادشاہ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے
کہ وہ اپنے تمام رعایا کو، تمام عوام کو نہیں جانتا کہ وہ کون ہے، کیا ہے، کن کی کیا حاجتیں ہیں، کیا ضرورتیں ہیں. اور یہ درباری جب اس کے سامنے جا کر اس کی باتوں کو رکھتے ہیں تو بادشاہ کو پتہ لگتا ہے کہ ہاں اس کو یہ ضرورت ہے، تب وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے. یعنی وہ نہیں جانتا، لا علم ہے، اس کی بنیاد کے پر وہ کر رہا ہے. جبکہ اللہ تبارک و تعالی اس نے تو کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 پہلے تقدیر کو لکھ دیا تھا، اور اللہ کا علم ازل سے اس کی ذات کے ساتھ جڑا ہے. ازل سے وہ تمام چیزوں کو جانتا ہے، کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں. اور اللہ کا یہ تمام علم اس کی ذات کے ساتھ ازلی ہے. ایسا نہیں کہ بعد میں اللہ کو اپڈیٹ ملتی ہے یا علم ہوتا ہے، نہیں. اگر کوئی عقیدہ رکھتا ہے جیسا کہ رافضیوں کے یہاں بتا کا عقیدہ کہ بہت ساری چیزیں اللہ کو بعد میں معلوم ہوتی ہے، وہ اللہ کے علم میں نہیں رہتی، انہوں نے اپنے عقیدہ امامت کو بچانے کے لیے نعوذ باللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفت علم کے پر اٹیک کیا. یہ ان کی شدید ترین گمراہی ہے. تو اللہ کا علم ازلی ہے اور اللہ ازل سے تمام چیزوں کو جانتا ہے، لہذا اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس کو کیا حاجت ہے، کیا پریشانی ہے، اور اس کی شفا یابی کے لیے یا بیمار ہے تو اسے شفا کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے. نہیں، اللہ سب جانتا ہے، وہ خود ساری چیزوں کو جانتا ہے اور وہ خود پورا کرنے والا ہے. اس کے علاوہ مسئلہ یہ ہوتا ہے درباریوں کا. بادشاہ کی جو حکومت ہوتی ہے وہ تمام آیان حکومت کے پر قائم ہوتی ہے. درباری ہیں، وزراء ہیں، فوجی ہیں. اگر یہ لوگ بادشاہ سے بغاوت کر بیٹھے تو ان کی تمام طاقتیں بے معنی ہو جاتی ہیں، اس کی بادشاہت بے معنی ہو جاتی ہے. تو وہ ان لوگوں کے دباؤ میں کچھ ایسی چیزیں بھی کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے، جو اسے پسند نہیں ہوتی ہے، وہ کرتا ہے ان کے دباؤ میں. آج بھی آپ دیکھیں حکومتوں کے اندر جہاں حکومتیں پارٹیسپیٹ ہوتی ہیں، گٹھ بندھن کی ہوتی ہے، کئی پارٹیاں مل کر حکومت کرتی ہیں، جمہوریت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں، تو وہاں پر ایک پارٹی اپنا دباؤ، اپنا پریشر کسی غلط کام چیز کے لیے ڈالتی ہے، تو اس کے ساتھ میں کام کرنے والی، حکومت کرنے والی پارٹی کو بات ماننا پڑتا ہے. کیوں ماننا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ اگر اس کے مطالبے کو ہم نے نہیں مانا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ اپنا پاٹھمبا اور اپنا تعاون کھینچ لے گی اور حکومت گر جائے گی. اللہ کا یہ معاملہ تو ہے ہی نہیں کہ اللہ کسی کے بل پر قائم ہو، بلکہ وہ قیوم ہے، وہ تمام چیزوں کو سنبھالنے والا، سہارا دینے والا. وہ آسمان کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ زمین کو، فضا کو، ساری چیزوں کو وہی سنبھالے ہوئے ہے. وہ قیوم ہے. اسے اس طرح لوگوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کی طرح یا دنیاوی حکومت اور بادشاہوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں غلط اور بے معنی ہے. اور دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ چھت کے پر اگر کوئی چیز ہے وہاں سے اس کو لانا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ سیڑھی کا وسیلہ لگانا پڑتا ہے. ایک طرف اللہ کے بارے میں کیا بیان کیا جاتا ہے، یہ بھی گرچہ باطل عقیدہ ہے، لیکن الزامی طور کے پر ہم کہہ رہے ہیں، نہ کہ ماننے کے طور پر. الزامی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے کے وجود میں سمایا ہوا ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ. جب یہ تم کہہ رہے ہو کہ اللہ تمام جگہوں کے پر موجود ہے، ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، تو دور کہاں ہوا؟ جب یہ مانا جا رہا ہے کہ اللہ بالکل قریب ہے، ہر جگہ موجود ہے. اب جیسا کہ ہوا ہر جگہ موجود ہمیں ملتی ہے، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہوا سے، آکسیجن سے خالی ہے، اس لیے کہ آکسیجن نہیں ہوگی تو انسان، چرند و پرند سب مر جائیں گے. ہر جگہ موجود ہے، کسی جگہ آکسیجن سے خالی نہیں. تو اس کے بعد یہ کوئی کہے کہ آکسیجن ہم سے دور ہے، ہوا ہم سے دور ہے، اسے لانا پڑے گا، وہاں تک جانے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت پیش آئے گی، بے وقوفی ہے. تو اللہ کے بارے میں جب یہ کہہ رہے ہو، یہ مانتے ہو، یہ عقیدہ بنا کے رکھے کہ ہر جگہ موجود ہے، نعوذ باللہ، تو پھر یہ وسیلے کا اور چھت کے پر جانے کے لیے سیڑھے کا مثال دینے کی کیا ضرورت؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی مثال دی جائے. یہ فضول اور بے معنی ہو جاتی ہے. ہاں، صحیح عقیدہ تو یہ ہے، یہ الزاماً میں بات کہہ رہا تھا، اور شرعاً یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ہر جگہ موجود ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم کے دائرے میں لے رکھا ہے. کوئی چیز اللہ کے علم کے دائرے کے باہر نہیں، نہ اس کی قدرت کے باہر ہے.
تو جب اللہ اتنا وسیع علم رکھتا ہے، لمحے میں وہ کائنات کو بنا سکتا ہے، کن فیکون کے اشارے کے پر ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہماری چھوٹی سی حاجت روائی کے لیے، مشکل کشائی کے لیے اسے دور رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ فوراً سنتا ہے، فوری طور کے پر اگر ضرورت ہو تو مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جس طرح لوگ یہ بادشاہ کی طرف اس کے خاص لوگوں کا وسیلہ لگاتے ہیں، تو یہ مشرکین اور نصارہ کا عمل ہے، جو یہ گمان کرتے ہیں کہ ان کی عبادت گار اور پادری ان کے لیے سفارش کریں گے، تبھی وہ چرچ کے اندر، کنیسہ کے اندر موجود ان کے راہب پادریوں کو چڑھاوا چڑھاتے ہیں تاکہ یہ ان کی باتوں کو ان کے اپنے معبود باطل تک رکھیں۔ تو یہ یہود اور نصارہ مشرکین کا عمل ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ نے مشرکین کے بارے میں خبر دی جب انہوں نے کہا، اللہ کا فرمان ہے کہ والذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، کہ جن لوگوں نے اس کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بزرگ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے اور بالکل اچھی طرح ہمیں قریب کریں گے، یہی مشرکین کا طرز عمل ہے، یہ مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اور اللہ کا فرمان ہے ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر سفارشی بنا رکھے ہیں۔ قل اولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل للہ الشفاعة جميعا له ملک السماوات والارض ثم الیہ ترجعون، کہ انہوں نے اللہ کے سوا کچھ سفارشی بنا لی ہیں۔ کہہ دیجئے کیا اگر وہ کبھی نہ کسی چیز کے مالک ہوئے اور نہ ہی وہ عقل رکھتے ہیں؟ دو چیزیں ہیں، یعنی وہ ملکیت بھی نہیں رکھتے ہیں اور عقل بھی نہیں رکھتے۔ قرآن نے دو چیزوں کا رد کیا ہے، لا یملکون شیئا ولا یعقلون، نہ وہ ملکیت یعنی مالک ہے اور نہ عقل رکھتے ہیں۔ دو اہم ترین مدوں کو قرآن مجید نے اٹھایا ہے۔ بہت آسان مثال ہے، میں ایک مثال دوں۔ مثال کے طور پر یہ قلم میرا ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت ہے۔ اب اگر کسی شخص کو یہ چیز چاہیے تو وہ میرے بجائے کسی اور سے کہے کہ تو یہ چیز عطا کر دے یا وہ قلم تو مجھے دے دے، وہ نہیں دے سکتا۔ کیوں نہیں دے سکتا ہے؟ اس لیے کہ مالک نہیں۔ یہی معاملہ پوری کائنات کے معاملات کا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں۔ اگر کوئی پیر ولی بزرگ کو چاہے غوث پاک کی بات کیجئے یا خواجہ اجمیری کی بات کیجئے، گیسو دراز کی بات کیجئے، کوئی بھی گھوڑے شاہ ہو، کچھ بھی ہو، اگر یہ مالک نہیں ہے اور قرآن نے رد کیا کہ کوئی ایک ذرے کا مالک نہیں اللہ کے سوا، تو جب یہ مالک نہیں تو اگر بالفرض سن بھی لیں گے تو کیا دیں گے؟ نہیں دے سکتے۔ جب مالک ہی نہیں ہے تو دینے کی طاقت کہاں ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے، عقل نہیں رکھتے۔ مردہ اس کی قبروں کے پر جا کر بھی آپ اگر دعا مانگیں گے اس کے لیے کہ اللہ تو اسے عذاب قبروں سے محفوظ رکھ، تو وہ نہیں سنے گا۔ امام بہقی نے ایک روایت کو نقل کیا کہ اللہ جو بات بیان کر رہا ہے مردے کے تعلق سے، مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث، میت قبر میں ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے جو فریاد کے لیے آواز لگاتا ہے۔ اب یہ فریاد رسی کیسے ہوتی ہے؟ اس مردے کا کوئی قریبی رشتہ دار، باپ ہو، بھائی ہو، ماں ہو، دوست ہو، یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، تو یہ دعا اس کے لیے اس مصیبت سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور بندے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا برزخی زندگی میں اس کے درجات بلند ہوتے ہیں، تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تو نے میرے مقام کو کیسے بلند کر دیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے تیرے لیے دعا کی اور اس کی دعا کی برکت سے تیرے مقام کو، تیرے درجے کو بلند کیا گیا۔ تو قرآن کیا بتا رہا ہے؟ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ مردے کو یہ تک نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لیے کون دعا کر رہا ہے۔ قرآن وہی کہا کہ وہ سمجھتے نہیں۔ اگر سمجھتے تو خود کہہ دیتے کہ فلاں نے دعا کی تھی میری قبر پر آ کر، اس کی وجہ سے مجھے فائدہ ہوا۔ نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ دعا کون کر رہا ہے۔ اللہ انہیں بتاتا ہے، تب انہیں معلوم پڑتا ہے کہ کس کی دعا کی برکت سے ان کے درجات کو بلند کیا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مردہ زندے کی دعا کا محتاج ہوتا ہے، نہ کہ زندہ مردے کا محتاج ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں جو عقیدہ، جو تصور پیش کیا وہ یہی ہے کہ زندہ مردے کا محتاج نہیں، بلکہ مردہ زندوں کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ اس لیے قرآن میں
मुर्दा भाइयों के लिए जो हमसे पहले दुनिया से गुजर गए दुआ मांगने का हुक्म है। रब्बना इग़फिर लना व लिइख्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, कि अल्लाह हमें बख्श दे और उन तमाम भाइयों को जो हमसे पहले दुनिया से चले गए। हम उसे ले जाकर दफन करते हैं, दुआ मांगते हैं। जब उसे तदफीन कर दिया जाता है तो वहाँ दुआ मांगते हैं कि अल्लाहुम्मा सब्बित बिल क़ौलि साबित ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह इसे कलमे तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए साबित कदम रख। हर जगह के पर वो हमारी दुआ का मोहताज, उसके लिए नमाज पढ़ना उसके लिए मोहताज। नमाज जनाजा में दुआ की जाती है, तदफीन के वक्त तो दुआ की जाती है, और उसके बाद जब तक ज़िंदगी है उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती रहना चाहिए। और हम चले गए तो हमारे मुसलमान भाई उसके लिए दुआ करते रहेंगे। वही असल हकीकत है जो कुरान मजीद ने पेश की है। आगे अल्लाह ने बयान फरमाया सूरह सज्दा में, मा लकुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला शफ़ीअ अफ़ला ततज़क्करून, कि अल्लाह के सिवा ना तुम्हारा कोई दोस्त है ना सिफारिशी, कोई भी नहीं, ना तो मदद करने वाला ना सिफारिश करने वाला। जब अल्लाह ने साफ कह दिया कि कोई तुम्हारी सिफारिश करने वाला नहीं, तो कोई मुर्दा कैसे अल्लाह के यहाँ पर हमारी सिफारिश कर सकता है। कुरान ने खुले तौर पर अब रद्द किया और कहा कि क्या तुम नसीहत नहीं हासिल करते। उसके बाद अल्लाह ने बयान फरमाया सूरह बकरा आयत नंबर 255 आयतुल कुर्सी में, मन दल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है जो अल्लाह के पास उसकी इजाज़त के बगैर सिफारिश करे। किसी को इजाज़त नहीं, जो अल्लाह इजाज़त देगा वो सिफारिश करेगा। ये आखिरत का मामला है, बरज़खी ज़िंदगी का, कब्रों की ज़िंदगी का नहीं है। तो इन तमाम आयात और सलफ़ के अक़वाल से मालूम हो गया कि मुर्दा जिंदों का मोहताज होता है, वो हमारी सिफारिश नहीं करता, वो हमारी बातों को नहीं सुनता है, वो हमारी हाजत रवाई मुश्किल कुशाई कुछ नहीं कर सकता। लिहाजा हमें कब्रों के पर अगर जाना है दो मकसद के लिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, ये आखिरत की याद ताज़ा करती है, और दूसरे मुर्दा के हक़ में दुआ करने के लिए। यही दो मकसद है, कोई तीसरा मकसद नहीं है। अगर कोई इसके अलावा मकसद के लिए जाता है कि वहाँ जाकर कुरान मजीद पढ़े और उनको बख्श दे, या ये सोचे, ये भी एक अजीब व गरीब किस्मों का मामला कि इंसान एक तरफ जब ये सोचता है कि मुर्दा मोहताज है तो वो चीज़ें भी देने की कोशिश करता है जो उसे मिल ही नहीं सकती, चाहे वो नमाज पढ़कर बख्श दी जाए, कुरान पढ़कर बख्श दिया जाए, नहीं उसको हासिल होने वाला। और दूसरी तरफ यह है कि उनको इतना पावरफुल मान लिया गया कि वो हमारी बात सुनते, सुनने के बाद अल्लाह से मनवाते हैं। यानी इफरात और तफरीद का अजीब व गरीब मामला दोनों तरफ से बैलेंस से बिगड़ा हुआ है, जबकि कुरान ने और हदीस ने इस तरह के बातिल अकीदों का खुले तौर के पर रद्द किया है। यहाँ इन्होंने एक बहुत अहम मुद्दे को नकल किया। शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, इनका मुनाजरा हुआ था 3 ईसाई पादरियों से, इनकी मुलाकात हुई थी और इन लोगों से मुनाजरा भी हुआ था। मैं इख्तिसार के साथ जो तफसील यहाँ पर बयान की से इख्तिसार के साथ बयान कर रहा हूँ। ईसाइयों ने आकर हज़रत अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह को कहा था कि हमारे और तुम्हारे दरमियान कोई फ़र्क नहीं, बल्कि तुम हमसे ज़्यादा गए गुजरे हो। कैसे? हम लोग हज़रत ईसा और हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन दोनों के ज़रिए से सिफारिश करते हैं और इन दोनों के वसीले में, इन दोनों का वसीला लगाकर अल्लाह को पुकारते हैं। और तुम लोग मानते हो कि ये हज़रत हुसैन और नफीसा यानी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इन लोगों से बेहतर है। सही बात है, हज़रत मरियम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मकाम हज़रत हुसैन और हज़रत फ़ातिमा से बढ़ा हुआ है। तो बताओ, जब हम हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, इनके वास्ते और वसीले से दुआ मांगते हैं जो तुम लोगों से बेहतर है, तो तुम हमसे नीचे उतर काम कर रहे हो। अगर ये कहते हो कि तुम किसी का वसीला लगाकर दुआ मांगना गलत है, और तुम ये कहते हो कि हज़रत ईसा, हज़रत मरियम, इन लोगों के वास्ते वसीले से दुआ लगाकर, वसीला लगाकर, वास्ता लगाकर अल्लाह से दुआ करना गलत है, तो तुम्हारा कहाँ से सही हुआ? तुम तो उनसे निचले लोगों का वसीला लगाते हो। तो अल्लामा इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने वजाहत की कि देखो, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दीन नहीं है कि अल्लाह के सामने दुआ करते वक्त तो किसी भी बुजुर्ग हो, नबी हो, पीर हो, वली हो, उसका वसीला लगाया जाए। ये हज़रत इब्राहीम का दीन नहीं है। और उनका दीन तो ये था सिर्फ अकेले अल्लाह की इबादत की जाए, उसमें किसी को शरीक ना ठहराया जाए।
نہ سورج چاند کی عبادت کی جائے، نہ ستاروں کی عبادت کی جائے۔ صاف طور کے پر انہوں نے ان چیزیں حقیقتوں کو بیان کیا۔ تو جب ان لوگوں نے یہ چیز سنی تو حیران رہ گئے، کہا کہ آپ جو بیان کر رہے ہیں تو اس سے بہتر دین کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے، جس میں اللہ کے سوا کسی کی ضرورت نہ رہے، صرف اللہ سے مانگا جائے، نہ کسی کے واسطے کی اور نہ کسی اور کے وسیلے کی ضرورت پیش آئے۔ تو یہ خیر مناظرہ اپنی جگہ پر ختم ہو گیا، ان لوگوں نے اپنی ہار کو تسلیم کیا۔ یہاں ضمناً ایک بات جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نصارہ جو بات کہہ رہے تھے کہ تم حضرت حسین، حضرت فاطمہ، نفیسہ ان کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے ہو، اصلوں میں ایک غیر مسلم سماج کو دیکھتا ہے۔ وہ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن کو اور حدیث کو پڑھتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ظاہر میں دیکھتے ہیں اسی کو دین مانتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے فلموں میں، سیریلوں میں، دیگر مقامات کے پر کیا بتایا جاتا ہے؟ قبروں اور مزار پرستی کو ہی اصل دین بتایا جاتا ہے۔ تو ایک غیر مسلم کیا سمجھتا ہے کہ انہی قبر والوں کے پاس آ کر دعا مانگنا، ان کے اوپر چادریں چڑھانا یہی اصل دین ہے، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، وہ تو کھلا ہوا شرک ہے۔ اسلام ان تمام چیزوں کو مٹانے کے لیے آیا تھا، نہ کہ اس کو اصل دین کے طور پر پیش کیا۔ تو ایک بہت بڑی قباحت کی بات ہوتی ہے کہ جو سماج اور معاشرہ کر رہا ہے اسی کو دین سمجھ لیا جاتا ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ دین نہیں ہوتا ہے۔ دین کتاب و سنت کا نام ہے، کتاب و سنت میں کوئی خامی نہیں، مسلمانوں کے اعمال میں خامی ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے، تو اصل دلیل ہمارا کردار نہیں بلکہ کتاب و سنت کے دلائل ہیں۔ اب یہاں انہی سے اسی موضوع سے جڑی ہوئی کچھ اہم باتیں اور بھی ہیں جو یہاں صاحب کتاب نے نقل کی ہے۔ میں اختصار کے ساتھ ان چیزوں کو مکمل کر دوں، اس لیے کہ اس کے بعد دعا کے تعلق سے دوسرے اہم مسائل شروع ہوں گے، یہ اسی سے منسلک بات تھی۔ یہاں یہ ذیلی عنوان قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ نیک اور صالح لوگوں کو پکارنا باطل وسیلے کی قسموں میں سے ہے، یعنی وہ وسیلہ جو اللہ نے مشروع قرار نہیں دیا۔ یہاں پر انہوں نے نقل کیا حضرت نوح علیہ السلام، ان کے لوگوں نے کیا کہا تھا، ان کی قوم کے لوگوں نے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا، کہ تم ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ کبھی ود کو چھوڑنا، نہ سوا کو، نہ یغوث کو، یعوق کو اور نہ نصر کو۔ یہ 5 افراد جو تھے اپنی قوم کے نیک لوگ تھے۔ اب مسئلہ کیا ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ مشہور تفسیر ہے جسے امام بخاری نے نقل کیا اس آیت کی تفسیر میں، کہ یہ نیک لوگ تھے اپنی قوم کے، جب ان کی وفات ہوئی تو شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ اپنی مجلسوں میں جہاں وہ بیٹھتے تھے ان کے بت قائم کر لیں اور ان بتوں کے نام اپنے نیک لوگوں کے نام پر رکھ لیں۔ چنانچہ ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت ان بتوں کی پوجا نہیں ہوتی تھی، صرف یادگار کے طور پر رکھا گیا تھا، لیکن جب وہ لوگ مر گئے جنہوں نے بتوں کو قائم کیا تھا اور علم لوگوں میں نہ رہا تو ان کی پوجا ہونے لگی۔ یہاں یہ جو چیز صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں تشریح بہت اہمیت رکھتی ہے۔ دیکھیں، شیطان انسان کو مختلف راستوں سے گمراہ کرتا ہے۔ پہلے تو وہ نیکی کرنے نہیں دیتا، اور اگر انسان نیکی کرنے لگ جائے تو کوشش یہ کرتا ہے کہ اس کی نیکی بے معنی ہو جائے، غلط رخ پر چلی جائے، تاکہ اسے اس کی عبادت کا کوئی ثواب نہ ملے، بلکہ عبادت کے نام کے پر اس سے شرک اور بدعت کرایا جائے، جیسا کہ آج ہو رہا ہے۔ تو یہ معاملہ پیش آتا ہے، تو سب سے پہلے اس نے لوگوں کو نیک اور صالح لوگوں کی عظمت کی طرف دعوت دی۔ یہ بہت خطرناک بیماری ہوتی ہے، شخصیت پرستی جسے ہم کہتے ہیں۔ عزت و توقیر اپنی جگہ پر، ہم اصحاب کرام کی بھی عزت کرتے ہیں، بلکہ انبیاء کے بعد سب سے زیادہ اصحاب کرام کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے۔ لیکن کسی صحابی کو ہم نہ تو وسیلے کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور نہ انہیں قبر بنا کر پوجتے ہیں، نہ انہیں اللہ کے قریب کرنے کے لیے وسیلے کے طور پر استعمال کرتے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو محبت اپنی جگہ کے پر، لیکن یہ محبت اگر آگے بڑھنے لگے، غیر شرعی کام کرانے لگے تو یہ چیز خطرناک بن جاتی ہے۔ تو یہ نیک لوگوں کی عظمت و تعظیم کی طرف دعوت دیتا ہے، اور پھر انہیں ان کی قبروں پر مزار بنانے یا ان کی تصویر بنانے پر ابھارتا ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ شیطان اسے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں
کہیں پر آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ لا تتبعوا الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، بلکہ قرآن کیا کہتا ہے ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے اسٹیپس کی، درجات کی، وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے آپ کو لے کر جاتا ہے، اس کی پیروی مت کرو، یعنی پہلے مرحلے پر ہی رک جاؤ تاکہ وہ آگے مرحلے میں تمہیں نہ لے کر جائے۔ تو یہ ان لوگوں کو مزار بنانے اور تصویر بنانے پر ابھارتا ہے، اور جب یہ لوگ یہ کام کر لیتے ہیں تو کیا کرتا ہے، انہیں اللہ کے علاوہ ان بزرگوں کی قسم کھلانے کے پر مجبور کرتا ہے، ان کے دلوں میں ڈالتا ہے عظمت کے طور کے پر کہ تم ان بزرگوں کی، ان قبر والوں کی قسمیں کھاؤ، حالانکہ اللہ کے سوا کسی کی بھی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرتا ہے کہ ان سے دعائیں کراؤ، ان کی عبادت کرو، ان کی سفارش کرو، یعنی ان کے سامنے آج کر کہو کہ یہ میرا مسئلہ ہے، آپ اللہ کے قریبی ہے، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری زندگی کے اندر اس پریشانی کو دور کرے۔ تو یہ مسائل رکھتے ہیں۔ پھر ان قبروں کو مزار بنا لیا جاتا ہے، اور پھر اس کے پر بیٹھنے یعنی مجاوری کرنے لگتے ہیں، چادریں چڑھائی جانے لگتی ہیں، چراغاں کیا جاتا ہے، روشنی کی جانے لگتی ہے، قبروں کا طواف ہونے لگتا ہے، اس کو چوما جاتا ہے، بوسہ دیا جاتا ہے، جانوروں کو ذبح کیا جانے لگتا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ مزارات کے پر کندوری، بکروں کا ذبح کرنا بالکل عام چیز بنی ہوئی ہے، اور یہ قرب کا ذریعہ ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، کہ اللہ کی لعنت اس شخصوں کے پر جو اللہ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرے۔ پھر جب یہ سب باتیں ان کے دلوں میں ثابت ہو جاتی ہے تو شیطان پھر اس قبروں کے پر عرس اور میلہ لگانے کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آئی۔ وہ ایک اور قدم آگے بڑھتا ہے، یعنی اس عمل کو محفوظ کرنے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس بات کو پختہ کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے کہ جو لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں، یعنی قبروں کے پر جانے، عرس لگانے، وہاں جا کر حاجت روائی، مشکل کشائی، اور ان بزرگوں کے تعلق سے کہتے ہیں کہ یہ کسی بھی چیز کی طاقت نہیں رکھتے، نہ دعا سن سکتے ہیں، یہ ہمارے محتاج نہیں، یہ ہمارے محتاج ہے، ہم ان کے محتاج نہیں، تو شیطان کیا کرتا ہے کہ ایسے لوگوں کے تعلق سے بات پھیلا دیتا ہے کہ اصل میں یہ لوگ قبروں کے دشمن ہیں، اللہ والوں کے دشمن ہیں، اولیاء اللہ کی تعظیم نہیں کرتے ہیں، اور یہ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر ہے، کفر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ آج کے طور پہ کہا جاتا ہے وہابی، وہابی کا مطلب یہی ہے کہ وہ قبروں کو مانتا نہیں۔ ہم قبروں کو مانتے ہیں، لیکن اس لیے کہ وہاں جا کر ہم آخرت کو یاد کریں اور تاکہ مردوں کے حق میں دعا کریں جو شریعت نے ہم کو بتایا ہے۔ ہم وسیلے کا انکار کرنے والے نہیں، بلکہ وسیلے کو مانتے ہیں۔ حکم ہے کہ اللہ کے نیک بہترین ناموں کے ذریعے دعا کی جائے، اپنے نیک اعمال کا وسیلہ لگایا جائے، زندہ نیک لوگوں سے دعا کی درخواست کی جائے، لیکن کسی کے جو کہ دنیا سے جا چکا ہو، مردہ شخص ہو، قبر والا ہو، چاہے وہ نبی ہو، پیر ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، کوئی بھی ہو، ہم اس کے وسیلے سے اللہ کے سامنے دعا نہیں کر سکتے، اس کے صدقے طفیل میں اللہ سے کچھ نہیں مانگ سکتے، اس لیے کہ اس باتوں سے ہم کو منع کیا گیا ہے۔ وہ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا کہ انا محمد بن عبد اللہ ورسولہ واللہ ما احب ان ترفعونی فوق منزلۃ التي انزلنی اللہ عز وجل، کہ میں محمد ابن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس مقام اور مرتبے سے بلند کرو جس پر اللہ نے مجھ کو رکھا ہے، یہی میرا مقام ہے، اس مقام سے آگے لے جانے کی کوشش نہ کرو۔ تو صاف طور کے پر ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، کہ تم مجھے ایسے نہ بڑھاؤ جیسا کہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو بڑھاوا دیا، یعنی انہیں ابن اللہ، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تم مجھے اس طرح آگے بڑھانے کی کوشش مت کرو۔ فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُ اللَّهِ، میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی مانو۔ اللہ کے رسول کی تعظیم کیا ہے؟ آپ جو کہیں اس کو مانا جائے، آپ کے عمل یعنی آپ کی سنت کے مطابق زندگی گزاری جائے، آپ کے کہے کے مطابق چلنا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو فالو کرنا ہے، یہی اصل تعظیم ہے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنے کی کوشش کرتا ہے یا بتانے کی کوشش کرتا ہے تو حقیقت میں وہ گمراہ ہے، دین کے پر نہیں ہے۔ تو جو لوگ دعاؤں میں
مرے ہوئے مردہ چاہے وہ نبی ہو کوئی بھی ہو یا فرشتہ ہی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ وہ غیر حاضر ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، ہمیں دکھائی نہیں دیتا اور نہ ہمیں اس کے وسیلے سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تو دعا میں کسی کے صدقے اور طفیل میں دعا مانگنا غلط ہے، یہ چیز شرعی وسیلے کے اندر داخل نہیں ہے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ احناف جن کی اپنی عقیدے کی کتاب شرح العقیدۃ الطحاویہ شرح کرنے والے علامہ ابن ابی العز رحمہ اللہ، وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں کہ یہ حرام ہے کہ کوئی شخص دعا کرتے وقت تو نبی کے صدقے طفیل جاہ مرتبہ یا نبی کے علاوہ کسی کے جاہ و مرتبے سے اللہ سے دعا مانگے، اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ان باتوں کا حکم نہیں دیا، اس لیے حرام ہے۔ تو دعا میں ان چیزوں سے بچنا چاہیے، جو جائز وسیلہ ہے اس کو استعمال کیجیے، ناجائز غیر شرعی وسیلوں سے بچنا چاہیے۔ وسیلے کا اصل مفہوم یہ ہے کہ ایسے اعمال جو اللہ کے قریب کرنے والے ہو، یعنی جن اعمال کے کرنے کی وجہ سے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، نہ کہ وہ جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کسی نبی یا بزرگوں کے وسیلے صدقے طفیل میں دعا مانگنا، یہ غلط ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد سے اب دعا کی قبولیت کے اوقات اور اس تعلق سے جو مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں وسیلے کے معنی اور مفہوم کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کی توفیق عنایت فرمائے جو اللہ کے قریب کرنے والے اور ہماری دعاؤں کو قبولیت کی طرف، ایجابیت کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ہمیں ایسے اعمال کی توفیق دے اور ہر قسم کے غیر شرعی وسیلے، کفریہ اور شرکیہ بدعتی اعمال سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔